گزشتہ 4 دنوں تک انہوں نے بڑھیا رجسٹرڈ بھرپور کی جانب سے اس کی برسہ برس سے ہونے والی شبیداری کے ساتھ ساتھ ایک مستحسن قدم اٹھایا. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے ذاکر بنایا گیا، بلکہ اس لیے یہ مستحسن قدم ہے کہ 5 دنوں میں ہم اس زینب کا چہلم منانے سے پہلے جناب زینب کے مشن کو سمجھیں گے، اور اس مشن کی تفہیم کے لیے اس برس ادا پر آنا پڑے گا جسے بچھا کر زینب نے اپنے بھیا کی سب سے بڑی نشو و آباد کا مرکز بنایا. سلامات پڑھیے میرے جیسے نماز کے لیے مصلی سے وابستہ ہونا ہے، اس سے کم نہیں. واجبات اور مستحبات کی منزل کو اگر تفصیل کیا جائے تو یہ فرض اللہ مصلی سے اسی طرح زیادہ ثواب رکھتا ہے جیسے زیارت حسین حج سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اور ایک زیارت تو کہا گیا نہیں، 70 حج ایک زیارت حسین کے برابر ثواب ہوتا ہے. تو جب یہ بات وہاں سے سن لی نا، تو یہاں بھی سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر زیارت حسین 70 حج کے برابر ثواب رکھتی ہے تو فرض زیارت حسین مجلس جناب زینب کی تمنا ہے. لوگوں کو سامنے رکھ لو، تمہاری آستھا بڑی ہے یا زینب کا مقصد بڑا ہے؟ بڑی توجہ ہے. آج علاقے میں یہی ہو رہا ہے. زینب کے فرض اللہ کی مجلس نہیں ہو رہی ہے. سبب کرو کوئی بھی چیز جو جہاں امپورٹنٹ ہے، جہاں جو پارٹ مین آپ کا باڈی ہے، اگر اسے وہاں سے ہٹاؤ گے تو اس کا نقصان ہوگا. پورے جس نظام کو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جسے حسینیت کہا گیا ہے، وہ چھوٹی سی چیز نہ سمجھنا، بلکہ جملہ بدل کے پھر کہہ دو یا مصلح اور فرض ادا بھی بتایا. اب ایک بات اور کروں، خدا کی قسم، کربلا کے لیے جس طرح زہرا نے حسین پالا، اگر جملہ ذہن میں پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. کربلا کے لیے جس طرح زہرا نے حسین پالا، کربلا کے بعد اسی طرح زینب نے حسینیت پالا ہے. جسے زینب تربیت دے وہ حسینیت ہے، جسے زہرا تربیت دے وہ حسین ہے. بہت بڑی ہے. بڑی تیزی سے مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اپنے موضوع سے مسلسل ہونا ہے، اپنے ٹاپک سے مارکیٹنگ ہونا ہے. اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے اذہان عالی کو، حالانکہ آج پرانے چہرے غیبت میں ہیں، نئے چہرے ظہور پذیر ہیں، لہذا جو 4 دنوں تک نہیں تھے ان تک میں اشارے نہیں کر سکتا، مگر جو آج موجود ہیں ان تک یہ باتیں اس طرح پہنچ جائے کہ انہیں 4 دنوں کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ بھی موضوع کی تفصیل کے لیے لازمہ ہے. لہذا بڑی تیزی سے صلوات پڑھنے کے لیے
سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے یہاں جلوس کا نام ذکر حسین ہو سکتا ہے لیکن مجلس ذکر حسین نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ذکر اور فکر دونوں کو ملایا نہیں کرو. کہ صلوات پڑھنے میں لوٹو حجت الاسلام مولانا اکبر علی بھائی صاحب مدد العلی حجت الاسلام اور مسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب اللہ ان علماء کی موجودگی میں یعنی میں اپنا بیان دے رہا ہوں. لہذا اس میں بھی صحت کلام بھی ہو جاتی ہے اور آپ یقین مانیے یہ اطمینان کر لیجیے کہ میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ کوئی ایسے حوالے مجھے دینے پڑ جائیں کہ جس میں یہ میرے احترام میں یا مجھے مسافر سمجھ کے چپ رہ جائے تو میرا ایسا کوئی بیان نہیں ہوگا. کیونکہ میں کوشش میں نے ہمیشہ کی ہے کہ اپنے علماء اور خطباء سے جو میرے ماں سبق ہیں جن کے پاس تہذیبیں تھیں جن کے پاس تمدن مجلس تھا جن کے اندر وفا کرنا ان کا نظم و نعم تھا یہ سارے علماء تو ہم نے کھو دیے. اب تو گیٹ پر تقریر کرنے والا وہی گاڑی سے اترے وہیں سے نعرے لگے وہیں سے منبر پر آئے جہاں نماز پڑھ رہی ہے وہیں رکے اور وہیں وہ تقریر کرے اور فوراً گاڑی میں بیٹھے. کردار اتنا کھدلا کیوں ہو گیا کہ 10 منٹ عوام کے بیچ ذکر کیا ہے؟ کسی ورڈ سینٹنس اس کا ریپیٹیشن یا اللہ یہ ذکر ہے. یہ ہے ریپیٹیشن. یا علی یہ ذکر ہے. یا حسین یہ ذکر ہے. اور ذکر کیا ہے؟ کہا ہم یا حسین کے ذریعے حسین تک پہنچتے ہیں یہ ذکر ہے. لیکن جہاں ایک یا حسین پر حسین مجھ تک پہنچا ہے یہ فکر ہے. کربلا جانا اور کربلا کا آنا میرے طرف دیکھنا میرے بھائی سے آیا اس کا خیال ہے تھوڑا سا ماشاء اللہ. حالات ادھر ادھر ہوں گے ذہن بھٹکے گا بہت کچھ ہوگا محروم ہو کے چلے جائیں گے. کبھی کبھی بیٹھ کر فرشیادہ میں توفیق مانگا کرو جو سب کو ملا وہ مجھے کیوں نہیں ملا. تو یہ بہت ضروری ہے یہ توفیق اللہ سے مانگا کرو. تو ذکر اور فکر برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ ذکر اللہ تک لے جاتا ہے فکر توحید کو بشریت سے ملاتی ہے. اسی لیے قرآن کو ذکر توحید کہا گیا رسول کو فکر فکر سے فکر کی طرف. سرکار مدینہ سے پوچھیں جان رحمت سے پوچھیں کملی والے سے پوچھیں مزمل سے پوچھیں مدثر سے پوچھیں مسلمان ذکر جانتا ہے. مزمل مدثر کبھی فرق نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا کیونکہ یہ فرق جب ہی سمجھ میں آئے گا جب حافظوں کے زبان سے قرآن چھوڑ کر نوکے نیزہ کے تعلیم قرآن سے وہاں یہ فکر آئے گی. لہذا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں لفظوں میں گفتگو کروں. حالانکہ وقت ہوتا تھے ایک لفظ پر ایک مجلسیں ہوتی وہ جامعیت رکھتے ہیں اپنے اندر. یہ الفاظ سرور نواب سرور میں الفاظ ہی کی ترتیب و برخاست کو الفاظ ہی کی قدرت کے آہنگ کو جب سرور نواب سرور نے صرف کیا تو کہا مانی یزید و شبر پہ ظالم لکھے گئے. میں نے جناب کے سامنے کہا تھا نا الفاظ مانی وہ لفظ وہ ورڈ
جو میننگ نہ دے، وہ لفظیں جو وداؤٹ میننگ ہے وہ ورڈ ہے، مگر معنی نہ دینے کی وجہ سے اردو میں اسے محمد کہا گیا۔ بڑی توجہ ہے، کیوں محمد کہا گیا کہ اس کے آگے معنی نہیں ہے؟ ہم نے پانی لکھا تو معنی ہے، آگے گنگا جل بھی لکھ سکتے ہیں پانی کے معنی۔ بڑی توجہ رہے، گنگا جل بڑی پویتر چیز کا نام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں آج گنگا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ فکر ہمیں بھی ہے، کیونکہ ہم اس تہذیب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں ہمارے بزرگ جب وطن سمجھاتے تھے تو گنگا جمنی کہہ کے تہذیب سکھاتے تھے۔ یہی بتانے کے لیے تو کل 15 اگست منانا ہے، صبح کو اٹھنے کے بعد پہلے وطن کا ترنگا لہرانا ہے، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ جسم ہندوستان میں ہے۔ دوپہر کے بعد عباس کا علم اٹھانا ہے، تاکہ دنیا سمجھ جائے جسم ہندوستان میں ہے، روح کربلا میں ہے، روح پر اسلام کا قانون چلے گا، جسم پر بھارت کا قانون چلے گا۔ اسی طرح بگڑے گے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ مہر لگائی ہے علماء نے۔ علماء کی مہریں کبھی حقیقت نہیں رکھتی، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رائے سنی کرے۔ اس لیے کہ ہم ہندوستان میں بسنے والے شیعہ سے سنی دیوبندی بریلوی چاہے جتنے مسلکوں میں بچے ہیں، لیکن توحید پر متحد ہیں، کعبے پہ متحد ہیں، قرآن پہ متحد ہیں، اوپر وطنی پہ متحد ہیں۔ اور اگر ہم نے کہیں کوئی دہشت گرد تمہیں نظر آئے تو اس پر بھی متحد ہیں کہ سرعام گولیاں ماری جائیں، مجھے چھپا کے نام نہ چھپایا جائے۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، اسی کے لیے تو حسین قربان ہو گئے، جس کا جو رائٹ ہے اسے وہ دے۔ اس لیے کہ دین کامل، میں مسلسل ہو جاتا ہوں اپنے گفتگو سے، مگر ذکر اور فکر کی گفتگو مکمل کریں۔ کیا ہے ذکر؟ زبان پر تذکرہ، یہ ہے ذکر۔ کیا ہے فکر؟ کا عقل و خرد سے سوچنا، سمجھنا، یہ جامعیت کی لفظ ہے فکر۔ اور اب سرکار مدینہ ختمی مرتبہ جان رحمت سرکار دو عالم نور مجسم ارشاد فرما رہے ہیں، التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ ایک پہلا پہر صبح کا ہے، پھر دوپہر آتا ہے، پھر سے پہر آتا ہے، پھر شام آتی ہے۔ کئے پہر ہوئے؟ 4 پہر، 8 پہر کے ڈے نائٹ ہے۔ اس 8 پہر میں ایک پہر سرکار مدینہ فرما رہے ہیں، ایک پہر التفکر ساعۃ، ساعت کو پہر کہا گیا ہے، کہیں کہ گھنٹہ بھی کہا گیا ہے۔ ایران وغیرہ میں جو اس وقت رائٹ لینگویج ہے، اس کے اندر گھڑی کو بھی وار گھڑی ہو، کلائی گھڑی ہو، اسے ساعت کار کہا جاتا ہے۔ اسے گھنٹہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو گھنٹہ ہو یا پہر، مگر ایک بات طے ہو گئی کہ سرکار مدینہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں، التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ ایک پہر فکر کرنا 70 برس کی ذکر کی عبادت سے افضل ہے۔ ذکر کرنا